السلام علیکم دوستوں، کیا آپ نے کبھی ایسی جگہ کا خواب دیکھا ہے جہاں نیلا سمندر، سنہلی ساحل اور قدرت کے حسین مناظر سب ایک ساتھ ملتے ہوں، جہاں تاریخ، ثقافت اور ایڈونچر ایک جگہ ملے؟ کیا آپ ایک ایسی ٹرین کا سفر کرنا چاہتے ہیں یا دنیا کے سب سے خوبصورت سفروں میں شمار ہوتا ہے؟ کیا آپ ایک ایسے ملک کی سیر کرنا چاہتے ہیں جو جنوبی ایشیا کا سستا ترین ملک ہے؟ اس ملک کو رشین اور یورپین لوگ زیادہ پسند کیوں کرتے ہیں؟ یہاں سستی نائٹ لائف کیوں ہے؟ اور یہاں کے لوگ لاٹری کیوں کھیلتے ہیں؟ اور یہاں رکشے والا بھی انگریزی بولتا ہے۔ یہ ہے سری لنکا، جنوبی ایشیا کا چھپا ہوا خزانہ۔ تو چلیے آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں سری لنکا کی وہ جگہیں جو آپ کو حیران کر دیں گی اور وہ جو آپ کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ سری لنکا جنوبی ایشیا میں بحر ہند کے وسط میں ایک خوبصورت جزیرہ نما ملک۔ اس ملک کی کوئی زمینی سرحد نہیں ہے۔ اس ملک کا رقبہ 65,610 مربع کلومیٹر ہے۔ سری لنکا کی آبادی 23 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ یہ ملک آبادی اور رقبے کے لحاظ سے چھوٹا مگر انتہائی خوبصورت ملک ہے۔ سری لنکا ایک جزیرہ نما ملک ہونے کی وجہ سے براہ راست کسی ملک کے ساتھ متصل نہیں ہے، لیکن اس کے دو قریبی ہمسایہ ممالک ہیں جن میں انڈیا اور مالدیپ شامل ہیں۔ شمال میں واقع انڈیا اس کا قریبی ہمسایہ ہے جو کہ سمندری راستے میں 30 سے 50 کلومیٹر کا فاصلہ رکھتا ہے، جبکہ جنوب مغرب میں 700 کلومیٹر کے فاصلے پر مالدیپ اس کا ہمسایہ ملک ہے۔ سری لنکا کی معیشت میں ٹورزم اس کی سب سے بڑی معیشت ہے، جس میں خوبصورت ساحل، جنگلی حیات، بدھ مت کے تاریخی مقامات اور ایڈونچر سپورٹ کی وجہ سے یہ ملک سیاحوں کے لیے جنت مانا جاتا ہے۔ یہاں کی سیلون ٹی دنیا بھر میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ کولمبو پورٹ جنوبی ایشیا کی اہم تجارتی بندرگاہ کے طور پر ہے۔ دنیا بھر میں برانڈڈ کپڑوں کی سپلائی میں بھی سری لنکا اہم کردار ادا کرتا ہے، جبکہ ربڑ، ناریل اور مسالہ جات بھی ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ دوستو، سری لنکا کو ٹیئر آف ایشیا یعنی ایشیا کا آنسو بھی کہا جاتا ہے۔ سری لنکا کا نقشہ دیکھیں تو یہ بھارت کے جنوبی ساحل کے قریب ایک آنسو کی شکل اختیار کرتا ہے۔ 2004 میں بحیرہ ہند میں آنے والے تباہ کن سونامی کی وجہ سے سری لنکا میں بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوا تھا، جس کے بعد سے اسے ٹیئر آف ایشیا یعنی ایشیا کا آنسو کہا جاتا ہے۔ دوستو، سری لنکا کی تاریخ 2500 سال پرانی ہے۔ قدیم زمانے میں یہاں بدھ مت کی تہذیب نے جنم لیا، پھر 1505 میں پرتگالیوں نے اس جزیرے پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد 1658 میں ڈچ نے یہاں پر حکمرانی کی اور آخر میں 1815 میں برطانوی یہاں کے حکمران بنے۔ دوستو، 1948 میں سری لنکا آزاد ہوا، لیکن اس کے بعد 1983 سے لے کر 2009 تک اس ملک میں خانہ جنگی جاری رہی، جس میں اس ملک میں تامل ٹائگر اور حکومت کے درمیان خون ریز خانہ جنگی جاری رہی، جس میں قیمتی جانوں کا نقصان ہوا۔ دوستو، کرونا وائرس کے دوران 2020 کے اندر اس ملک کو شدید معاشی بحران کا شکار ہوا۔ اس وقت کے وزیر اعظم مہندرا راجے پکسے تھے، جنہوں نے عوامی احتجاج کے بعد 2022 میں استعفیٰ دے دیا اور یہ ملک ڈیفالٹ کر گیا۔ اس کے بعد اس ملک کے نئے وزیر اعظم رانائل وکرم سنگھے نے وزیر اعظم بنایا گیا اور وہ بعد میں صدر بن گئے، لیکن اب سری لنکا میں حالات بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ سری لنکا میں بنیادی طور پر 2 سرکاری زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں ایک سنہالا لینگویج ہے جو کہ 75% لوگ بولتے ہیں۔ سری لنکا کی اکثریتی سنہالا برادری ہے جو ان کی مادری زبان ہے۔ دیہی اور شہری علاقوں میں یہ زبان عام طور پر بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ تامل زبان اس ملک کے 25% آبادی بولتی ہے۔ شمال اور مشرقی سری لنکا میں تامل برادری کی یہ مادری زبان ہے۔ بھارت کی ریاست تامل ناڈو سے یہ مماثلت رکھتی ہے۔ دوستو، کاروبار، تعلیم اور سرکاری امور میں بڑے پیمانے پر انگریزی زبان بولی جاتی ہے اور اس ملک کی زیادہ تر آبادی انگریزی زبان کو سمجھتی ہے۔ سری لنکا میں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ آباد ہیں، لیکن اس ملک کا سب سے بڑا مذہب بدھ مت ہے۔ تقریباً 70% لوگ بدھ مت کو فالو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 12% لوگ ہندوازم اور 10% لوگ اسلام اور تقریباً 7% لوگ مسیحیت کو فالو کرتے ہیں۔ دوستو، سری لنکا جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ یعنی شرح خواندگی والا ملک ہے۔ اس ملک کی شرح خواندگی 92 سے 95% ہے۔ مردوں میں شرح خواندگی 96% ہے، جبکہ خواتین میں 91% ہے۔ جنوبی ایشیا میں خواتین میں سب سے زیادہ شرح خواندگی والا ملک بھی سری لنکا ہے۔
دوستو سری لنکا کا قومی لباس ان کی ثقافت اور روایات کی عکاسی کرتا ہے۔ مرد اور خواتین دونوں کے لیے مخصوص روایتی لباس ہیں۔ مرد حضرات شرٹ اور سارونگ پہنتے ہیں جو کہ ایک طرح کی دھوتی نما لباس ہوتا ہے، جبکہ خواتین ساڑی کا استعمال کرتی ہیں۔ سری لنکا میں شادیاں 7 دن تک جاری رہتی ہیں، جبکہ لوگ اس میں روایتی ڈانس بھی کرتے ہیں۔ خواتین زیادہ تر شادی بیاہ کے موقع پر ساڑیاں استعمال کرتی ہیں، جبکہ اب جدید دور کے لحاظ سے لوگ یہاں پر شرٹس، جینز اور سکرٹس وغیرہ بھی پہنتے ہیں۔ دوستو سری لنکن خواتین اپنی سانولی خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ سری لنکن خواتین کی جلد اکثر دھوپ میں سنہری، گندمی یا سانولی ہوتی ہے اور بال زیادہ تر گہرے، سیاہ اور گھنے ہوتے ہیں۔ سری لنکن خواتین اکثر قدرتی جڑی بوٹیوں اور ناریل آئل سے اپنے بالوں اور جلد کی حفاظت کرتی ہیں، جو انہیں خاص قدرتی چمک دیتا ہے۔ سری لنکن خواتین کی خوبصورتی میں بھارتی اور جنوب مشرقی ایشیائی اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں، خاص طور پر چہرے کے نقوش اور فیشن میں۔ سری لنکن خواتین زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں کردار ادا کرتی ہیں۔ وہ گھریلو زندگی، تعلیم، سیاست یا کاروبار میں ہر جگہ نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ بہت سی خواتین ٹیچنگ، میڈیکل، بینکنگ اور سرکاری شعبوں میں کام کرتی ہیں۔ سری لنکا دوستو وہ واحد دنیا کا ملک ہے جہاں پر سب سے پہلی خاتون وزیر اعظم بنی تھی۔ دوستو سری لنکا اپنے کھانوں کی وجہ سے بھی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ سری لنکا میں منفرد مصالحوں، ناریل اور چاولوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ یہاں کے کھانے بھارتی، انڈونیشین اور پرتگالی اثرات کا امتزاج ہیں۔ سری لنکا کا قومی کھانا رائس یعنی چاول اور کڑی ہے۔ چاول کے ساتھ مختلف سبزیاں، مچھلی، چکن یا بیف کی مسالے دار کڑی پیش کی جاتی ہے۔ سری لنکن کڑی عام طور پر ناریل، دودھ اور مسالوں سے بنتی ہے، جو اسے مزید مزیدار اور خوشبودار بناتی ہے۔ سری لنکن کیٹو یعنی کٹی ہوئی روٹی بھی سری لنکا کی مشہور فوڈ کے طور پر ہے، جس میں کٹی ہوئی روٹی جس میں چکن، سبزیاں اور سپائسز ڈالے جاتے ہیں اور کٹا کٹ کی آواز میں اس کو بنایا جاتا ہے۔ رات کے وقت بازاروں میں عام طور پر اس کو کھانا پسند کرتے ہیں۔ دوستو یہاں کی سیلون ٹی بھی بہت مشہور ہے۔ صبح کے ٹائم ناشتے کے ساتھ دودھ، چائے یا لیموں کے ساتھ عام پی جاتی ہے۔ سیلون ٹی مختلف فلیورز میں بھی دستیاب ہے۔ دوستو سری لنکا اپنی قدرتی خوبصورتی اور تاریخی مقامات کے لیے ہی نہیں بلکہ یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی کے لیے بھی بہت مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ ہمیشہ مسکراہٹ کے ساتھ مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ راستہ بھول جائیں یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو سری لنکن لوگ ہمیشہ مدد کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی ثقافت، مذہب اور روایات اور رسم و رواج کا بہت احترام کرتے ہیں اور سیاحوں کو بھی ان میں شامل کرنے کے لیے پرجوش ہوتے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ سری لنکا آئیں تو یہاں کے مقامی لوگوں سے ضرور بات کریں اور ان کی مہمان نوازی اور دوستی آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی۔ دوستو سری لنکا کی کرکٹ ٹیم جنوبی ایشیا کی اہم کرکٹ ٹیموں میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ ٹیم 1981 میں ICC یعنی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی رکن بنی۔ سری لنکا نے 1996 میں فائنل میں آسٹریلیا کو شکست دے کر ورلڈ کپ جیتا، 2014 میں T20 کا ورلڈ کپ جیتا اور 2011 کے ورلڈ کپ فائنلسٹ میں رہے۔ سری لنکا نے ایشیا کپ کئی بار جیتا ہے۔ سری لنکا کے مشہور کرکٹر جن میں مرلی دھرن، سنگاکارا، میلنگا اور سنجے سوریا مشہور ہیں۔ دوستو سری لنکا جو پہلے سیلون کہلاتا تھا اپنی اعلیٰ معیار کی چائے کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ سری لنکا دنیا کے بڑے چائے پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ اس کی چائے 100 سے زائد ممالک کو برآمد کی جاتی ہے۔ یہاں پر بلیک ٹی سب سے زیادہ ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گرین ٹی اور وائٹ ٹی بھی ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ نوارا ایلیا اور کینڈی چائے پیدا کرنے والے مشہور علاقوں میں شامل ہے۔ سری لنکن چائے کا ذائقہ منفرد ہوتا ہے اور یہ دنیا بھر میں خاص پہچان رکھتی ہے۔ چائے کی صنعت سری لنکا کی معیشت اور برآمدات میں نمایاں مقام رکھتی ہے اور لاکھوں افراد کو روزگار فراہم کرتی ہے۔ دوستو سری لنکا اپنی خوبصورت اور قدرتی مناظر سے بھرپور ٹرین سفاری کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ایلا سے کینڈی کی ٹرین سری لنکا کی مشہور ٹرین ہے جو دنیا کے خوبصورت ترین روٹس میں شمار کی جاتی ہے۔ اس ٹرین کا سفر سبز چائے کے باغات، پہاڑوں، جنگلات اور مشہور 9 آرچ برج سے گزرتا ہے۔ اس ٹریک کا دورانیہ 6 سے 7 گھنٹے ہے اور یہ کینڈی سے نوارا ایلیا اور ایلا جاتا ہے۔ دوستو 9 آرچ برج 1913 میں برطانوی دور میں بنایا گیا تھا اور یہ برج مکمل طور پر اینٹوں، سیمنٹ اور پتھروں سے تیار کیا گیا ہے۔ اس کے اندر بالکل بھی لوہا استعمال نہیں کیا گیا۔
فوٹوگرافی کے شوقین افراد کے لیے بہترین جگہ ہے، خاص طور پر جب ٹرین پل سے گزرتی ہے۔ پل کے ارد گرد چائے کے باغات، سرسبز پہاڑ اور دھند میں لپٹے ہوئے جنگلات ایک جادوئی منظر پیش کرتے ہیں۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے ایک چھوٹا سا پیدل سفر کرنا پڑتا ہے جو ایک زبردست ایڈونچر فراہم کرتا ہے۔ دوستو، اگر آپ سری لنکا جا رہے ہیں تو کینڈی سے ایلا کا یہ ٹرین سفر لازمی کریں۔ یہ ایک زندگی بھر یاد رہنے والا تجربہ ہوگا جہاں قدرتی خوبصورتی اور سری لنکا کی اصل ثقافت کا لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ کوسٹل لائن ٹرین، یہ ٹرین کولمبو سے گال تک چلتی ہے اور بحیرہ ہند کے ساتھ ساتھ ایک دلکش نظارہ پیش کرتی ہے۔ سفر کے دوران آپ سمندر کے شاندار مناظر، ساحلی گاؤں اور قدیم قلعے دیکھ سکتے ہیں۔ اس سفر کا فاصلہ 2 سے 3 گھنٹے ہے۔ دوستو، سری لنکا کا موسم ٹراپیکل ہے، یعنی گرم مرطوب ہے۔ کیونکہ یہ خط استوا کے قریب واقع ہے، اس ملک میں 4 موسموں کی بجائے 2 بڑے موسم ہیں، جن میں مونسون سیزن اور ڈرائی سیزن شامل ہے۔ دوستو، دسمبر سے اپریل تک ڈرائی سیزن ہوتا ہے، موسم خشک اور خوشگوار ہوتا ہے۔ ان دنوں میں اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں سری لنکا کا تو یہ ایک بیسٹ موسم تصور کیا جاتا ہے۔ عام طور پر یہاں پر درجہ حرارت 25 سے 30 سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے، جبکہ مئی سے لے کر ستمبر تک کا ٹائم مونسون سیزن ہوتا ہے اور اس دوران اس ملک کے اندر بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ سری لنکا ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں آپ چیتے، ہاتھی، مگرمچھ اور ریچھ ایک ہی نیشنل پارک میں دیکھ سکتے ہیں۔ نیشنل پارک میں سفاری ٹورز بہت مشہور ہیں جہاں جیپ میں بیٹھ کر جنگلی حیات کا قریب سے نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ جو ملک کی جنگلی حیات قدرتی حسن اور نایاب جانوروں کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ سری لنکا میں 26 نیشنل پارک ہیں جس میں سب سے مشہور یالا نیشنل پارک ہے۔ یالا نیشنل پارک سب سے مشہور اور دوسرا سب سے بڑا نیشنل پارک ہے۔ یہاں پر آپ سری لنکن چیتے، ہاتھی، مگرمچھ، ہرن اور مختلف پرندے دیکھ سکتے ہیں۔ ورلڈز اینڈ پوائنٹ سری لنکا کے ہورٹن نیشنل پارک میں واقع ایک مشہور قدرتی مقام ہے۔ یہ خطرناک حد تک گہری کھائی ہے جو تقریباً 1200 میٹر یعنی 4000 فٹ گہری ہے۔ یہاں سے نیچے کا نظارہ حیرت انگیز اور دلکش ہوتا ہے، خاص طور پر صاف موسم میں آپ دور تک جنوب ساحل بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جگہ ہائیکنگ اور نیچر لورز کے لیے ایک بہترین مقام ہے۔ دوستو، سری لنکا میں بہت سے سیاح سن رائز اور سن سیٹ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ سری لنکا میں کئی خوبصورت مقامات ہیں جہاں سے سورج کے طلوع اور غروب کا جادوئی نظارہ دیکھا جا سکتا ہے، جن میں سے سب سے مشہور ایڈمز پیک اور سگیریا راک ہے، جہاں پر لوگ پہنچ کر سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا بہترین نظارہ دیکھتے ہیں۔ دوستو، پاکستانیوں اور انڈینز کو سری لنکا کا ویزا حاصل کرنے کی بجائے ETA حاصل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ تمام ممالک SAARC کنٹریز میں شامل ہے اور سری لنکا SAARC کنٹریز کے لیے ETA فراہم کرتا ہے، یعنی الیکٹرانک ٹریول آتھورائزیشن۔ ETA حاصل کرنے کے لیے مسافروں کو سری لنکا کی سرکاری ویب سائٹ پر جا کر ایک فارم فل کرنا ہوتا ہے، جہاں پر مکمل معلومات دے کر اور بینک کارڈ کے ذریعے سے محض $20 کی فیس ادا کرنے کے بعد آپ کو ETA مل جاتا ہے، جو کہ 30 دن کے لیے ویلڈ ہوتا ہے۔ دوستو، لاہور سے کولمبو ایئرپورٹ تک ڈائریکٹ پرواز کا دورانیہ 4 گھنٹے ہے۔ سری لنکن ایئر لائن لاہور سے کولمبو کے لیے ڈائریکٹ پرواز پیش کرتی ہے، جو کہ ہفتے میں ایک بار ہوتی ہے۔ اگر آپ براہ راست پرواز دستیاب نہ ہو تو آپ ایک یا زائد سٹاپ اوور کے ساتھ پروازیں بھی لی جا سکتی ہیں، جس کا دورانیہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اگر لاہور سے سری لنکا کی فلائٹ ٹکٹ کی بات کی جائے تو یہ ٹکٹ 1,25,000 سے 1.5 لاکھ تک ہوتی ہے۔ دوستو، سری لنکا ایک ٹریول ہسٹری کنٹری ہے اور بہت سے لوگ اپنے پاسپورٹ کی رینکنگ بڑھانے کے لیے سری لنکا وزٹ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ سری لنکا کے ساتھ تھائی لینڈ، ملیشیا یا مالدیپ کا سفر بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ اسی روٹ پر واقع ہے۔ دوستو، آج کی ولاگ کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ آپ سے ملیں گے اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں۔ اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں ہم آپ کو سری لنکا کے بہترین سستے مقامات کی سیر کروائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ آپ سے ملیں گے اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔